السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فإن آمنوا بمثل ما آمنتم بہ فقد اہتدوا۔ سب سے پہلے ہر طرح کی حمد اور ثنا، تعریف و توصیف اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس کے فضل و احسان سے اس بابرکت مجلس میں ہم جمع ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہاں ہمارے جمع ہونے کو قبول فرمائے، اور جس نیت کے ساتھ ہم جمع ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ اس نیت میں اخلاص عطا فرمائے۔ آپ لوگوں کے علم میں ہے کہ ہمارا یہ آج کا درس ایک نئے دروس کے سلسلے کا آغاز ہے، اور آج سے انشاءاللہ تعالیٰ ہم ایک درس کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں جس کا عنوان ہے سیرت خلفاء راشدین۔ امت کے 4 عظیم ترین صحابہ کی سیرت کا بیان انشاءاللہ تعالی ہمارے اس سلسلے میں ہوگا۔ اللہ تعالی ہم کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم حسن کے ساتھ، ہم خوبی کے ساتھ، ہم علم کے ساتھ اس درس کا آغاز کریں، اور اس سلسلے کا اختتام بھی اللہ رب العالمین خیر کے ساتھ فرمائے۔ صحابہ کوئی عام انسان نہیں تھے، صحابہ اللہ رب العالمین کا انتخاب تھے۔ اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ انسانی ذخیرے میں، انسانیت کے ذخیرے سے منتخب کر کے بہت چنندہ، بہت اعلیٰ کردار کے لوگوں کو چن کر کے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی بنایا تھا۔ کوئی عام سے لوگ نہیں تھے وہ، ہے نا۔ ایک علی بن عبداللہ ابن مسعود کی ایک روایت ہے جس میں وہ کہتے ہیں ان اللہ نظر فی قلوب العباد فوجد قلب محمد خیر قلوب العباد، کہ اللہ تعالیٰ نے سارے بندوں کے دلوں کو دیکھا تو سب سے پاکیزہ دل اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے تھے۔ فاصطفاہ لنفس، تو فرمایا سب سے پاکیزہ دل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل تھا۔ فوجد قلب محمد خیر قلوب العباد، سارے دلوں میں سب سے پاکیزہ دل اللہ کے نبی کا دل تھا۔ فاصطفاہ لنفسی وابتعثہ برسالتی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چن کر کے اپنا رسول بنا کر کے بھیج دیا۔ ثم نظر فی قلوب العباد فوجد قلوب اصحاب محمد خیر قلوب العباد، پھر اللہ کے نبی کے بعد جب دوسرے بندوں کے دلوں کو دیکھا تو سب سے پیارے دل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے دل تھے، تو ان کو چن لیا اللہ رب العالمین نے، باقاعدہ منتخب کیا۔ فجعلہم وزراء نبیہ، ان کو چن کر کے اپنے نبی کا ساتھی بنا دیا۔ تو صحابہ کوئی عام سے لوگ نہیں تھے، یہ اللہ کی طرف سے چنے ہوئے لوگ تھے۔ سیرت میں، کردار میں، اخلاق میں، علم میں، حلم میں، سمجھداری میں، تقوی میں، ہر خوبی اور ہر کمال میں انسانیت کے جو سب سے اعلیٰ ترین لوگ تھے، اللہ تعالیٰ نے پلان کر کے ان کو اپنے نبی کے ساتھ پیدا کیا۔ یہ کوئی اتفاق نہیں تھا کہ اتفاق سے کچھ لوگوں کے درمیان اللہ کے نبی بھیج دیے گئے، یا کچھ لوگ اتفاق سے اللہ کے نبی کے زمانے میں پیدا ہو گئے اور اتفاق سے ایمان لے اور صحابی بن گئے۔ یہ اللہ کی پلاننگ کا حصہ تھا، کیونکہ صحابی محض اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کی حیثیت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اللہ رب العالمین، اللہ کے نبی اور صحابہ کے بیچ میں اکیلے کا رشتہ نہیں ہے، ہمارا بھی ایک رشتہ اللہ کے نبی ہم کے صحابہ کے ساتھ ہے نا۔ اور وہ رشتہ یہ ہے کہ صحابہ ہمارے لیے آئیڈیل شخصیتیں ہیں، نمونہ ہیں، اسوہ ہیں ہمارے لیے۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہمارے لیے اسوہ ہے، ویسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بھی ہمارے لیے آئیڈیل لوگ ہیں۔ یعنی اللہ کے نبی ان کے صحابہ آئیڈیل امتی ہیں۔ امتی کیسا ہونا چاہیے؟ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے، ہے نا۔ اس لیے قرآن مجید میں بار بار یہ تقاضا کیا گیا کہ ایمان کیسا لاؤ؟ جیسا اللہ کے نبی کے صحابہ ایمان لائیں۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر ویسا ایمان لاؤ گے جیسا یہ صحابہ ایمان لے کر کے آئے تو تم ہدایت پر ہو۔ تو گویا کہ صحابہ کے ایمان کو ایک کرائٹیریا اللہ تعالیٰ نے بنا دیا ہے، ایک میزان اور ترازو بنا دی کہ تمہارا ایمان اسی وقت اللہ کے ہاں ہدایت والا ایمان کہلائے گا جب تمہارا ایمان صحابہ کے ایمان کی طرح ہو۔ اس لیے منافقین سے کیا مطالبہ کیا گیا؟ فَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، ان منافقین سے کہا گیا ویسا ایمان لاؤ جیسا لوگ ایمان لائے۔ کون لوگ ایمان لائے تھے؟ اللہ کے زمانے میں ایمان والے کون تھے؟ صحابہ ہی تھے نا۔ تو صحابہ کا ایمان آئیڈیل ایمان ہے، نمونہ ہے، کرائٹیریا ہے، میزان ہے، ترازو ہے،
اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو سیرت کا سلسلہ ہم نے شروع کیا اللہ کے نبی کے صحابہ کا، اس میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ صحابہ کا ایمان دیکھیں گے، وہ ایمان افروز واقعات دیکھیں گے، ان کی قربانیاں دیکھیں گے، ان کی ہدایت دیکھیں گے، ہدایت کے راستے پر چلنے کے لیے جو کچھ انہوں نے اللہ کے راستے میں قربان کیا وہ دیکھیں گے، ان کا خاندان، ان کا حسب نسب، ان کے ایمان لانے کی داستان، مکہ کی زندگی میں انہوں نے کیا رول پلے کیا، مدنی زندگی میں انہوں نے کیا کیا قربانیاں دی، کیسے دین کی خدمت کی، اور کسی حد تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جو ان کی خلافت کا دور ہے اس میں ان کی کیا خدمات ہیں، مختصر انشاءاللہ رکھیں گے۔ یہ کئی بہت ڈیٹیل کے ساتھ صحابہ کرام کی سیرت پڑھنے کا یا سنانے کا ارادہ نہیں ہے، کیونکہ بھائی اگر ڈیٹیل سے بہت سنانا ہو تو حضرت ابوبکر ہی کی سیرت کے لیے کئی سیریز اور کئی دروس کی سیریز ہم کو کرنی پڑے گی۔ تو اختصار کے ساتھ میرا ایسا ارادہ ہے کہ 2 درس میں یا 3 درس میں انشاءاللہ تعالی ایک صحابی کی سیرت بیان کی جائے۔ حضرت ابوبکر ہیں، حضرت عمر ہیں، حضرت عثمان، حضرت علی ہیں، 4 صحابہ ہیں خلفائے راشدین میں، تو یعنی 8 سے جو ہے وہ 10-12 دروس کے اندر ان تمام صحابہ کی سیرت آپ لوگوں کے سامنے بیان کی جائے۔ اور ظاہر سی بات ہے جب اتنا مختصر درس میں بیان کرنا ہے تو بہت ڈیٹیل میں اور ان کی زندگی میں خاص طور پہ ان کی خلافت میں جو واقعات پیش آئے ان کا سارا تجزیہ کرنا، انالائز کرنا، یہ سارا ہمارا مقصود نہیں ہے۔ بس ہمارا مقصود یہ ہے کہ صحابہ کی شخصیت کی ایک تصویر آپ لوگوں کے ذہن میں بیٹھ جائے۔ وہ نام جو ہم بچپن سے سنتے ہوئے آئے ہیں، ہو سکتا ہے ہم میں سے بہت سارے لوگوں کو یہ لگ رہا ہو کہ ہم تو بہت کچھ جانتے ہیں ان صحابہ کے بارے میں، یا سب کچھ جانتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ جب یہ دروس کا سلسلہ چلے گا آگے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ان صحابہ کے بارے میں بہت ساری چیزیں ہم کو پتہ نہیں ہیں۔ ہاں، تو ایک سلسلے کے ساتھ کم سے کم ان شخصیتوں کا جو رنگ تھا، ایک مجموعی جو ان کی شخصیت تھی، وہ شخصیت ہمارے ذہن میں بیٹھ جائے۔ خاص طور پہ ان صحابہ کے جو فضائل احادیث کے اندر آئے ہیں اور قرآن و سنت کے اندر آئے ہیں، وہ فضائل بھی آپ لوگوں کے سامنے رکھ دی جائے تاکہ ان کا مقام و مرتبہ بھی ہم سمجھ سکیں۔ اور الحمدللہ اس سیرت کے سلسلے کا آغاز ہم کر رہے ہیں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے۔ حضرت ابوبکر جو اس امت کے افضل ترین انسان ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابیوں میں سب سے اعلیٰ، سب سے افضل، سب سے بڑا منصب، سب سے بڑا مقام حضرت ابوبکر کا ہے۔ جب ہم حضرت ابوبکر کی سیرت پڑھیں گے تو ہم کو اندازہ ہوگا کہ اتنا بڑا مقام ان کو ایسے ہی نہیں مل گیا۔ ان کی قربانیاں ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی محبت کس درجے کی تھی اور ان کا مقام کس درجے کا تھا، کس درجے میں خدمات انہوں نے اسلام کے لیے انجام دی، ایمان ان کا کس لیول کا تھا، اس سے آپ کو انشاءاللہ تعالی اندازہ ہوگا کہ حضرت ابوبکر کا مقام اس امت میں کتنا بڑا ہے۔ تو شروعات سیرت کی ہم کرتے ہیں حضرت ابوبکر کے نام سے۔ کیا نام تھا حضرت ابوبکر کا؟ ہاں، عبداللہ۔ ہاں، حضرت عبداللہ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ ان کا اصل نام جو ان کے والد نے رکھا تھا وہ عبد الکعبہ تھا، لیکن بعد میں جو ہے ان کے اسلام لانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام تبدیل کر کے عبداللہ رکھ دیا۔ بہرحال عبداللہ ان کا نام تھا، اور ان کے والد کا نام کیا تھا؟ ہاں، عثمان ان کے والد کا نام تھا، اصل میں ابو قحافہ نام تھا۔ ابو قحافہ ان کی کنیت تھی اور اصلی نام کیا تھا ان کا؟ عثمان۔ تو حضرت ابوبکر کا اصلی نام کیا ہوا؟ عبداللہ ابن عثمان، ہے نا، عبداللہ ابن عثمان ابن عامر ابن کعب ابن سعد ابن تیم ابن مرہ ابن کعب ابن لوئی ابن غالب، یہ پورا ان کا پورا ان کا نسب ہے۔ اور اس نسب میں جا کر کے مرہ بن کعب سے وہ جا کر کے اللہ کے نبی سے مل جاتے ہیں، یعنی جو ان کے 6 پشتوں کے بعد جو ان کا نسب ہے وہ جا کر کے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے ان کا جو اصل قبیلہ تھا وہ کون سا قبیلہ تھا؟ قریش کے تھے۔ پر قریش کے الگ الگ خاندان تھے نا، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان کون سا تھا؟ بنو ہاشم۔ حضرت علی کا خاندان کون سا تھا؟ بنو ہاشم۔ ہاں، بنو ہاشم ہی تھا نا، اللہ کے نبی سے حضرت علی کے خاندان ہی کے تھے۔ چاروں خلفاء میں خاندان کے اعتبار سے سب سے قریب کون تھا اللہ کے نبی سے؟ حضرت علی۔ حضرت علی کے بعد حضرت عثمان۔ ظاہر سی بات ہے نا، حضرت عثمان بنو امیہ کے تھے، تو چاروں خلفاء میں حضرت علی کے بعد سب سے قریب بنو امیہ جو حضرت عثمان کا خاندان تھا۔ پھر حضرت عثمان کے بعد حضرت ابوبکر چھٹے نسب میں، اور حضرت عمر جو ہے بنو عدی سے تھے، وہ تقریباً 8ویں نسب میں جا کر کے اللہ کے نبی سے ملتے ہیں۔ تو خاندان کے اعتبار سے حضرت عمر چاروں خلفاء میں سب سے اللہ کے نبی سے دور جا کر کے ان کا نسب ملتا ہے۔ تو بنو تیم ان کا قبیلہ تھا۔ تیم جو ہے وہ بنو تیم بہت بڑا خاندان نہیں تھا، یعنی قریش کے جو خاندان تھے الگ الگ، ان میں کوئی بہت بڑا خاندان جن کا بڑا نام ہو، جیسے بنو ہاشم کا نام بہت بڑا تھا، سیادت قیادت ان کے ہاتھ میں تھی۔ بنو امیہ کا نام بہت بڑا نام تھا۔ بنو تیم اور بنو عدی اس طرح کے بڑے خاندان تو نہیں تھے، لیکن بہرحال ان کا بھی ایک مقام تھا، ایک مرتبہ تھا۔ خاص طور پہ حضرت ابوبکر کا بھی اپنے خاندان میں ایک بڑا مقام اور مرتبہ تھا، جس کا ذکر انشاءاللہ تعالیٰ آگے آئے گا۔ جیسا کہ نام ہے، ان کا نام عبداللہ تھا، عبداللہ ابن عثمان، اور کنیت تھی ابو بکر۔ بکر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جوان،
انرجیٹک اونٹ جو ہوتے ہیں نا, طاقتور جوان اونٹ, ان کو بکر کہا جاتا ہے. تو غالباً یہ لقب ان کے والد نے ان کو دیا تھا. یہ یعنی ایسا نہیں کہ ان کے کسی بیٹے کا نام بکر تھا اس وجہ سے ان کو ابو بکر کہا جانے لگا, ہے نا. کسی شخص کی کسی سے بڑا لگاؤ ہوتا ہے, بڑی چاہت ہوتی ہے, یا اس کی ملکیت میں کوئی چیز بہت زیادہ ہوتی ہے, تو اس کو اس کی طرف کنیت سے منسوب کر دیا جاتا ہے. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو دیکھا کہ وہ لیٹے ہوئے ہیں اور ان کے جسم پر مٹی لگی ہے, تو کیا کہا ان سے, قم یا ابا تراب, ابو تراب کہہ دیا ان کو. ہاں, یا حضرت ابو ہریرہ کو ابو ہریرہ کا, جس کے اندر تھوڑی کہ بلی کے بچے تھے, بلی کے باپ تھے, ہے نا. تو کسی چیز سے نسبت کرنے کے لیے بھی ابو لگا کر کے اس کو منسوب کر دیا جاتا تھا. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ, ایک منٹ, ہاں میں شاید شیئر کرنا بھول گیا. کنیت کیا تھی, ابو بکر. بکر کا مطلب ہوتا ہے یعنی ایسا آدمی جو بہت یعنی ابو بکر کا معنی اصل میں یہ ہوگا کہ ایسا آدمی اس کے بعد بہت سارے جوان اونٹ ہو. تو اس سے ایک دولت کا اور مال و دولت اور یعنی پیسے, یعنی اس زمانے میں جو دولت بڑی چیزیں مالوں میں مانی جاتی تھی, اس میں ایک سواری بھی تھی نا. تو بہت زیادہ اونٹ رکھنے والا آدمی کیا ہوگا, مالدار آدمی. تو ایک مالداری کی طرف اس کی اشارہ ہے, یا طاقت کی طرف اشارہ ہے. جو بہت سارے اونٹ ایک ساتھ سنبھال لے جائے, اس کی طاقت اور قوت کا بھی ایک کمال اس میں ہوتا ہے نا. تو ان کے طاقت و قوت یا ان کی مالداری کی طرف اس کنیت میں اشارہ ہے ابو بکر میں. اور ان کے والد تھے ابو قحافہ, جن کا اصل نام کیا تھا, عثمان تھا. ابو قحافہ ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے بہت تاخیر سے اسلام قبول کیا. کب اسلام قبول کیا انہوں نے, ہاں, فتح مکہ کے موقع پر اسلام قبول کیا نا. آپ درس سن کر گئے ہیں وہاں سے نا. اچھا, گھر پہ تھے آپ, بارک اللہ فیکم. تو فتح مکہ کے موقع پہ انہوں نے اسلام قبول کیا, لیکن یعنی پورے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اسلام قبول تو نہیں کیا, لیکن جو بہت شدید مخالفین میں سے تھے ان میں بھی نہیں تھے. بہت شدت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت نہیں کی. حضرت اصل میں ابو قحافہ بہت زیادہ بزرگ ہو چکے تھے, یعنی جس وقت انہوں نے اسلام قبول کیا فتح مکہ کے موقع پر, اس وقت ان کی عمر تقریباً 90 سال تھی. تو 90 سال تھی, بہت بوڑھے ہو چکے تھے. ان کو باقاعدہ پکڑ کے لایا گیا. وہ بہت مشہور واقعہ ہے کہ دو لوگ سہارا دے کر کے جب لائے تو اللہ نے فرمایا کہ شیخ کو ہمارے یہاں لانے کی کیا ضرورت تھی, ہم خود شیخ کے پاس چلے جاتے, یعنی بیعت لینے کے لیے, اسلام قبول کرنے کے لیے. تو کہانی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ان کا حق بنتا ہے کہ اللہ آپ کے پاس آئیں. اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دین کی دعوت دی, انہوں نے کلمہ پڑھا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, وہ بہت مشہور حدیث ہے کہ ان کے سارے جو بال تھے نا بڑھاپے کی وجہ سے سفید ہو چکے تھے. تو اس وقت اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ اس سفیدی کو تبدیل کر دو اور کالے کے علاوہ کوئی اور رنگ لگا دو, کیونکہ مکمل سفید بال جو ہے نا وہ یہودیوں کا طریقہ ہے. تو والد نے ان کے تو بہت تاخیر سے اسلام قبول کیا, لیکن کوئی بہت شدت سے مخالفت, جیسے ابو جہل تھا اور دوسرے امیہ ابن خلف جیسے لوگ تھے جو بہت شدید مخالف تھے مسلمانوں کے, اس طرح کی کوئی مخالفت ان کے والد نے نہیں کی. ہاں, ایک واقعہ ملتا ہے کہ جب ہجرت کر کے چلے گئے ہیں اور ابو قحافہ آئے, اسماء بنت ابی بکر سے پوچھا کہ ابو بکر کہاں ہیں, تو کہا چلے گئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. کہا تمہارے پاس کیا چھوڑ کے گئے, کوئی مال نہیں چھوڑ کر کے گئے. غصہ ہوئے بہت اللہ کے جو ہے حضرت ابو بکر پر. تو حضرت اسماء جو ہے وہ مٹکی کے اندر مٹی بھر کے لائیں اور کھڑا کر کے دیکھا کہ یہ چھوڑ کر کے گئے. تو وہ اندھے ہو چکے تھے بڑھاپے کی وجہ سے, تو ان کو لگا کہ اس کے اندر جو ہے درہم و دینار چھوڑ کر کے گئے. تو بہرحال عمر کافی ہو چکی تھی, بہت تاخیر سے اسلام قبول کیا. پر ان کی والدہ جو تھیں, جن کو ام الخیر ان کا لقب تھا ان کی والدہ کا, اور پورا نام ان کا کیا تھا, سلمہ بنت صخر بن عامر. یہ ان کے والد کی چچا زاد بہن تھی, جو اسی سے ان کی کزن تھی اور اسی سے ان کی شادی ہو گئی تھی. سلمہ جو ہے بنت صخر, جو ان کی والدہ تھیں ام الخیر, انہوں نے بہت آغاز میں اسلام قبول کیا. انشاءاللہ تعالیٰ آگے بھی جب حضرت ابو بکر کے اسلام کے واقعات بیان ہوں گے تو اس میں انشاءاللہ تعالیٰ ان کی قبولیت اسلام کا بھی واقعہ بیان ہوگا. حضرت ابو بکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 2.5 سال عمر میں چھوٹے تھے. تو یعنی عام الفیل, پہلے زمانے میں جب کیلنڈر نہیں ہوتا تھا تو سالوں کو جو یاد رکھا جاتا تھا وہ اس سال میں ہونے والے کسی بڑے واقعے سے یاد رکھا جاتا تھا. تو عام الفیل یعنی ابرہا کی لشکر نے جب حملہ کیا تھا مکہ پر, اس کے 2.5 سال بعد حضرت ابو بکر کی پیدائش ہوئی. اور حضرت ابو بکر یعنی حلیے کے اعتبار سے ابیض حدیث کے اندر آتا ہے. ابیض کا مطلب ہوتا ہے سفید, لیکن یہ کس ٹائپ کی سفیدی ہے, وہ جیسے انگریز لوگ سفید ہوتے ہیں ویسی سفیدی نہیں, کیونکہ اس کے لیے عربی میں اسفر کا لفظ آتا ہے نا, بنو الاسفر کہا جاتا ہے انگریزوں کو, روم کے جو لوگ تھے. تو یہ ابیض کا مطلب جیسے ساولے لوگوں میں جو گورے ہوتے ہیں نا, ساولے لوگوں میں ہم جو ساولوں میں بھی ایک گوری کی طرف میلان ہوتا ہے نا, تو اس ٹائپ کے رنگ تھا ان کا. اور لمبے تھے قد میں, لیکن ان کے جسم میں گوشت بہت کم تھا, دبلے پتلے تھے. ہاں, بہت زیادہ جو ہے توانا اور طاقتور لوگوں میں سے نہیں تھے, دبلے پتلے تھے. البتہ بہت علم والے, بہت حلیم, اور بہت یعنی حضرت ابو بکر کے بارے میں حدیث کے اندر آتا ہے کہ علم الانساب کے, علم الانساب کس کو کہتے ہیں, جینیولوجی کہتے ہیں جس کو نا, جینیولوجی کے سب سے زیادہ ماہر تمام صحابہ میں حضرت ابو بکر تھے. انساب کا علم, انساب کا علم مطلب سارے ہر خاندان کا ایک نسب تھا نا. اچھا, عربوں میں نسب کی بہت اہمیت تھی.
کس کا تعلق کس کے خاندان سے ہے, کون سا قبیلہ کون سے قبیلے سے نکلا ہے, کس قبیلے میں کس میں شادیاں ہوئی, اس کی بہت اہمیت ہوتی تھی, کیونکہ ظاہر سی بات ہے وہ جو ایک ٹرائبل معاشرہ تھا پورا, اس میں اپنے قبیلے کے بارے میں فخر کی سب سے بڑی بات یہ ہوتی تھی کہ ہم کس قبیلے سے کس خاندان سے, عہدے اسی حساب سے تقسیم ہوتے تھے, عزتیں اور شرف جو ہے وہ قبیلے کی بنیاد پر ہوتی تھی. جس قبیلے کا آدمی قبیلہ جتنا بڑا اس کا شرف بھی اتنا بڑا ہوتا تھا. تو انساب کی, نسب کی, خاندانوں کی بہت اہمیت تھی. اور انساب کے سب سے زیادہ ماہر کون تھے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہی. ہاں, جب قریش کے لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہنے لگے, ہاں, اپنی شاعری میں ہجو کرنے لگے, برائی کرنے لگے اللہ کے نبی کی, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو حسان ابن ثابت کو کھڑا کیا, ہے نا. ایک جنگ جو ہوتی ہے وہ کہاں ہوتی ہے؟ جنگ کے میدانوں میں ہوتی ہے, اور ایک جنگ کہاں ہوتی ہے؟ میڈیا پر ہوتی ہے. تو اس زمانے کا میڈیا کیا تھا؟ شاعری. تو جب قریش کے لوگ اللہ کے نبی کے خلاف شاعری کرنے لگے, اور شاعری میں زیادہ تر کیا ہوتا تھا؟ خاندانوں پر تان, ہاں, نسب پر تان, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان کو کھڑا کیا اور کہا کہ تم میرے خلاف, تم قریش کے خلاف شاعری کرو. تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, قریش تو آپ کے خاندان کے لوگ ہیں, تو اگر میں قریش کے خلاف بولوں گا تو آپ بھی ان میں شامل ہو جائیں گے. تو کہا نہیں, ابو بکر سے ملو. ہاں, اللہ کے نبی نے فرمایا لا تعجل ان ابا بکر اعلم قریش بانصابها, کہ جلدی مت کرو, ابو بکر سے جا کر کے ملو, کیونکہ ابو بکر قریش کے سارے لوگوں میں سب سے زیادہ انصاب کے ماہر ہیں. وہ تم کو ایسا طریقہ بتائیں گے کہ تم قریش کی برائی بھی کرو گے اور مجھ کو اس سے نکال بھی دو گے. کیونکہ اصل میں جو نسب کا معاملہ ہوتا تھا نا, وہ صرف نسب نہیں ہوتا تھا, ہر لیول پہ کیا ہوا, کس کا کس سے شادی ہوئی, کس نے کس کو قتل کیا, کون سی جنگیں ہوئی, وہ سارا. یعنی ہمارے زمانے میں جو کام مورخ کا ہوتا تھا نا, تاریخ دان کا, اس زمانے میں وہ کام کس کا ہوتا تھا؟ جو ماہر انصاب ہوتے تھے. اچھا, علم الانصاب ایک پورا علم ہے, اس پر کئی ساری کتابیں موجود ہیں, پر پرانے زمانے میں بہت کچھ اس پہ لکھا جاتا تھا. یہ ایسا علم ہے جو ہمارے زمانے میں جو ہے اتنا اس پر محنت نہیں ہوئی, ورنہ پرانے زمانے میں آپ دیکھیں گے انصاب پر باقاعدہ, نسب پر باقاعدہ کتابیں موجود ہیں, اور اس کا بہت تاریخ میں بہت اہم رول ہوتا ہے نسب کا. تو بہرحال نہ صرف یہ کہ ماہر انصاب تھے, بلکہ قریش کے لوگ ان کو پسند کرتے تھے, کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہے نسب کے ماہر ہوتے تھے, وہ ہر خاندان کی برائی کر رہے ہیں, صرف برائیوں پہ نظر رکھتے تھے, اور جب وہ کر کے ہر خاندان کی اچھائی بیان کرتے تھے. تو قریش کے لوگ ان سے بڑی محبت کرتے تھے. مالی اعتبار سے حضرت ابوبکر مڈل کلاس لوگوں میں سے تھے, یعنی بہت جو امیر لوگ تھے قریش کے, ان لوگوں میں سے بھی نہیں تھے, لیکن بہت غریب اور نیچے طبقے کے بھی نہیں تھے, اچھے مالدار تھے, کیونکہ کاروبار کرتے تھے, تجارت کرتے, تجارت کے سلسلے میں ان کا, کیونکہ قریش کے لوگوں کا زیادہ بڑا جو ان کی اکانومی تھی وہ تجارت پر ہی ڈیپینڈ کرتی تھی, اور ان کو عرب میں بڑا مقام حاصل تھا, تو سفر کرنے میں ان کے لیے آسانیاں تھی, ہے نا. اس لیے سورہ قریش میں ہے نا, لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف. قریش کا خاندان کیونکہ بہت معزز خاندان تھا, تو اس زمانے میں جو قافلوں پر تجارتی قافلوں پر حملے ہوتے تھے نا, قریش کے قافلے اس سے بچے رہتے تھے. لوگ قریش کے لوگ کی عزت کرتے ہوئے ان کے قافلوں پہ حملہ نہیں کرتے تھے, اس لیے قریش تجارت میں بڑی جو ہے وہ آگے بڑھے. تو حضرت ابوبکر بھی ایک تاجر تھے, اچھی دولت تھی ان کے پاس, جیسے کہ بعض روایتوں میں آتا ہے, غالباً ابن حجر وغیرہ نے کہا ہے کہ تقریباً 40,000 دینار ان کے پاس اس وقت موجود تھے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر انہوں نے اللہ کے نبی کی دعوت کو قبول کیا اور وہ اسلام لے کر گیا. تو 40,000 دینار اچھی رقم ہوتی ہے, دینار یعنی گولڈن کوائن, سونے کے کوائن. تو 40,000 دینار ان کے پاس موجود تھے, اور پھر انہوں نے وہ سارا مال جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی خدمت میں لگا دیا. تو اچھا, حضرت ابوبکر کی ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ حضرت ابوبکر ان لوگوں میں سے تھے, بہت چنندہ لوگ ایسے ہیں, ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے زمانے جاہلیت میں ہی اپنے اوپر شراب حرام کر لی تھی. انہوں نے زمانے جاہلیت میں بھی کسی شرابی کو دیکھا کہیں پہ پڑا ہوا, اور اس کو دیکھ کر کے اس عبرت حاصل کی کہ انہوں نے اپنے اوپر شراب حرام کر لی. ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے زمانے جاہلیت میں, اچھی بہت بڑی بات ہے کیونکہ بہت کم لوگ تھے, بعض ایک صحابی کا نام آتا ہے جنہوں نے زمانے جاہلیت میں بھی شراب نہیں پیتے تھے. حضرت ابوبکر کا نام آتا ہے, اور کس کا نام ہے؟ حضرت عثمان کا. ہاں, حضرت عثمان بھی ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے زمانے جاہلیت میں اپنے اوپر شراب حرام کر لی تھی. تو حضرت ابوبکر ہیں, حضرت عمر ہیں, ایسے چنندہ لوگ تھے جنہوں نے شراب حرام کر لی تھی, اس میں سے حضرت ابوبکر تھے. اور اسی طرح سے حضرت ابوبکر کے بارے میں بہت سارے مورخین, ابن کثیر وغیرہ نے بھی لکھا ہے کہ حضرت ابوبکر ان لوگوں میں سے تھے, بلکہ غالباً انہوں نے خود اپنے خطبے میں اللہ کے نبی کی وفات کی بات بتایا کہ میں نے زمانے جاہلیت میں بھی کسی بت کے سامنے سر نہیں جھکایا, بت پرستی چھوڑ دی تھی. یعنی ان لوگوں میں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو شروع میں اسلام قبول کرنے والے تھے نا, ویسے پاکیزہ دل لوگ تھے ہی, کہ مطلب جیسے اللہ کے نبی کی دعوت سنی فوراً اسلام کی طرف اس لیے لپک پڑے کیونکہ بہت کچھ پاکیزگی جو ہے وہ پہلے ہی اختیار کر چکے تھے. تو ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے زمانے جاہلیت میں ہی بتوں کے سامنے سر نہیں جھکایا. ایک واقعہ ان کے بارے میں نقل کیا جاتا ہے, مورخین نے نقل کیا ہے کہ ان کے والد نے بچپن میں ان کو لے جا کر کے ایک معبد جو ہوتا ہے بت پرستی کا, بتوں کے بیچ میں چھوڑ دیا, اور ایک بت کی خوب تعریف کی, کہا یہ ہمارا معبود ہے, یہ بہت عظیم ہے, بہت برتر ہے, اور چھوڑ کر کے چلے گئے. تو انہوں نے اس بت سے مخاطب ہو کر کے فرمایا, نہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام والا وہ, ہاں
حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو ایک رنگ تھا نا، یعنی اگر بندہ فطرت پر ہو تو وہ توحید اس کے دل میں ایسے بس جاتا ہے نا کہ اس کو کوئی دعوت نہ بھی دے تو بھی وہ بت پرستی کی طرف مائل نہیں ہوتا ہے. یہ توحید کی فطرت کی آواز ہے. توحید جو ہے نا وہ انسان کے اندر کی فطرت کی، اس کے نیچر کی آواز ہے. تو بت سے مخاطب ہو گئی، کہا کہ میں بھوکا ہوں مجھے کھانا دو. بت تو کیا جواب دے سکتا تھا؟ کہا میں پیاسا ہوں مجھے پانی دو. لیکن بت کیا جواب دے سکتا تھا؟ کہا میں بے لباس ہوں مجھے لباس دو. بت خاموش رہا. تو انہوں نے اس بت کو توڑ دیا، باہر نکل گئے. اس کے بعد زندگی بھر کبھی کسی بت کی پرستش، کسی بت کی عبادت نہیں کی. تو حضرت ابوبکر شراب بھی نہیں پی، بعض روایتوں میں آتا ہے کبھی زمانہ جاہلیت میں انہوں نے زنا نہیں کیا، کسی بت کی عبادت نہیں کی. حضرت ابوبکر کے القاب ہیں، دو بہت مشہور لقب ہیں ان کے. ایک ہے العتیق. ایک لقب کیا ہے؟ القاب یعنی ٹائٹل ہے نا. جیسے حضرت عثمان کا ٹائٹل کیا ہے؟ الغنی. حضرت عمر کا ٹائٹل کیا ہے؟ الفاروق. ویسے حضرت ابوبکر کا بہت مشہور ٹائٹل جو ان کا لقب ہے وہ کیا ہے؟ العتیق. العتیق کے کئی معنی ہوتے ہیں. ایک عتیق کا مطلب ہوتا ہے نجات پانے والا. ہاں، اتقا کہتے ہیں ان لوگوں کو جن کو آزاد کر دیا گیا ہو، فری جن کو کر دیا گیا ہو. تو عتیق ان کو کیوں کہا گیا اس کے بارے میں بہت سارے اقوال ہیں. ایک قول یہ ہے کہ ان سے پہلے ان کی والدہ کو 2 بیٹے ہوئے اور دونوں وفات پا گئے. تو انہوں نے جب یہ پیدا ہوا تو انہوں نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ اس کو عتیق بنا دے، موت سے بچا لے، موت سے نجات دے دے. تو وہ بچ گئے مرنے سے. تو ان کو عتیق کہا گیا، جس کو موت سے، یعنی 2 بچے موت سے نہیں بچ پائے اور یہ بچہ موت سے بچ گیا، اس لیے اس کو عتیق کہا گیا. تو اس لیے بھی عتیق کہا جاتا ہے. اور ایک جو ہے وہ اسی طرح سے عتیق کا ایک مطلب ہوتا ہے ہر چیز میں اولڈ، پرانا، ہر چیز میں آگے رہنے والا. تو کیونکہ یہ ہر چیز میں نیکی کے کام میں آگے رہنے والے تھے اس لیے ان کو عتیق کہا گیا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کو عتیق کہا. ایک تو عتیق ان کو اس لیے کہا جاتا تھا نا کیونکہ یہ موت سے بچ گئے، تو اللہ کے نبی نے اس کا معنی تبدیل کر کے عتیق کہا. اللہ کے نبی ایک مرتبہ سنن نسائی کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت ابوبکر کے پاس آئے اور فرمایا انت عتیق اللہ من النار، آپ کو اللہ تعالیٰ نے جہنم سے نجات دے دی ہے. یعنی ماں نے تو اس لیے کہا تھا کیونکہ موت سے نجات مل گئی، پر اللہ کے رسول نے عتیق کیوں کہا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جہنم سے نجات دے دی. یہ وہ ان لوگوں میں سے ہے جن کو دنیا ہی میں جنت کی بشارت مل گئی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آپ کو عتیق کہا. تو عتیق بہت مشہور لقب ہے حضرت ابوبکر کا. اور دوسرا مشہور لقب کیا ہے؟ صدیق ہے نا. صدیق یعنی سچا. اور یہ صدیق کا لقب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر کو دیا. اور اللہ کے نبی نے اس لقب سے باقاعدہ اللہ کے نبی نے حضرت ابوبکر کو یاد کیا. وہ حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، یہ چاروں لوگ احد پہاڑ پر تھے اور احد پہاڑ ہلنے لگا. تو اللہ کے نبی کیا فرمایا؟ اسبت یا احد، اے احد ٹھہر جاؤ، ہلو مت. فإن علیک نبی وصدیق وشہیدان، کیونکہ تمہارے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں. تو نبی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، صدیق حضرت ابوبکر، اور 2 شہید کون تھے؟ حضرت عمر اور حضرت عثمان. 2 شہید تھے، ایک صدیق. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کو صدیق کہا، سچا، تصدیق کرنے والا، سچ بولنے والا، سچائی کا اقرار کرنے والا. کیونکہ ظاہر سی بات ہے اس لقب کو دینے کا ایک خاص پس منظر بھی ہے نا. کس موقع پر یہ لقب دیا گیا ان کو؟ حضرت معراج کے موقع پر ہے نا. جب معراج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی، حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی کو معراج ہوئی، معراج کر کے اللہ کے نبی واپس لوٹے. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے مشرکین کو جمع کر کے بتایا کہ رات مجھ کو معراج کرائی گئی. رات میں یہاں سے نکلا، شام گیا، بیت المقدس میں گیا، وہاں پر میں نے نماز پڑھائی انبیاء کو، اور اس کے بعد سارا معراج کا واقعہ جو ہے انشاءاللہ کبھی بیان کریں گے. تو مشرکین نے کیا کیا؟ مذاق اڑانا شروع کر دیا. ہاں، اور مذاق اڑاتے اڑاتے حضرت ابوبکر کے پاس پہنچے اور حضرت ابوبکر سے کہا کہ ارے بھائی، تمہارے ساتھی کا گمان یہ ہے کہ وہ رات میں بیت المقدس گئے اور صبح ہونے سے پہلے واپس لوٹ آئے. ہاں، تم کیا کہتے ہو اس کے بارے میں؟ تو حضرت ابوبکر نے کہا وقت قال ذالک، کیا واقعتاً اللہ کے رسول نے ایسا کہا ہے؟ خود تو نہیں سنا تھا، مشرکین آگے بیان کر رہے ہیں کہ کیا واقعتاً اللہ کے رسول نے ایسا کہا ہے کہ وہ رات میں ایک چھوٹے حصے میں بیت المقدس گئے اور جا کر کے واپس آ گئے؟ تو لوگوں نے کہا نعم. تو انہوں نے کہا لئن قال ذلك لقد صدق، اگر اللہ کے رسول نے ایسا کہا ہے تو سچ کا ہے. یعنی وہ تصدیق کا معیار دیکھیے، ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچا عقل تو اس کو نہیں مانتی، ہاں سائنس تو اس کو تسلیم نہیں کرتی، ایجادات تو ایسی نہیں ہوئی، عقلاً تو یہ ممکن نہیں ہے. ہم میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں نا، کوئی حدیث بیان کی جائے فوراً ذہن جاتا ہے یار سائنس کے تو خلاف جا رہی ہے، عقل تو اس کو نہیں مانتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ گئی، کہا لئن شرط لگا دی، لئن قال ذلك لقد صدق، اگر اللہ کے رسول نے ایسا کہا ہے تو سچ ہی کا ہے. تو مشرکین نے کہا تصدقه انه ذهب الى بیت المقدس وجاء قبل ان يصبح، نہیں تعجب سے کہا کہ اس بات کی تم تصدیق کر رہے ہو کہ وہ بیت المقدس گئے رات میں اور صبح ہونے سے پہلے آ بھی گئے.
تو حضرت ابوبکر نے کہا وَإِنِّي لَأُصَدِّقُهُ فِيمَا هُوَ أَبْعَدُ مِنْ ذَلِكَ، کہا تم اس کی بات کر رہے ہو، میں اس سے بڑی چیز کی تصدیق کرتا ہوں، اس سے زیادہ مشکل چیز کی تصدیق کرتا ہوں کہ صبح شام فرشتے آسمان سے خبریں لے کے ان کے پاس آتے ہیں. کہا جب میں یہ مان سکتا ہوں کہ صبح شام آسمان سے فرشتے خبریں لے کر کے آتے ہیں تو یہ ماننے میں کون سا مشکل ہے کہ رات کے ایک حصے میں وہ جا کے بیت المقدس سے واپس آ گئے. اس کے بعد سے حضرت ابوبکر کا نام صدیق پڑ گیا ہے نا، ان کا حضرت ابوبکر کا لقب جو ہے صدیق پڑ گیا. تو اسی طرح سے ایک اور وجہ ہے ان کو صدیق کہنے کی، اور وہ وجہ کیا ہے؟ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق. ہر صحابی جو ہے نا جب اللہ کے نبی کی دعوت اس تک پہنچی تھوڑا سا ہیزیٹیشن، تھوڑا سا شک، تھوڑا سا ارتیاب، تھوڑا سا قبولیت میں ایک ہچکچاہٹ ہر صحابی نے محسوس کی. حضرت ابوبکر ان لوگوں میں سے تھے جیسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی فوراً انہوں نے بغیر کسی ارتیاب کے، بغیر کسی شک و شبہ کے اس دعوت کو قبول کر لیا. ہاں ایک بڑی پیاری روایت آتی ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی، حضرت ابو الدرداء اس کے راوی ہیں، کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے مسجد نبوی میں، اتنے میں حضرت ابوبکر داخل ہوتے ہوئے دکھائی دیے اور بالکل کپڑا جو ہے نا وہ اپنے سے اٹھائے ہوئے اوپر، یہاں تک کہ ان کا جو گھٹنا تھا وہ دکھائی دے رہا تھا. تو اللہ کے نبی دور سے دیکھ کر کے پہچان گئے اور اللہ نے فرمایا اما صاحبکم فقد غامر، یہ تمہارے ساتھی کسی سے لڑ کر کے آ رہے ہیں. ہاں دور سے دیکھ کر کے حضرت ابوبکر کو پہچان گئے، یعنی یہ قربت بھی ہے نا کہ آدمی دور سے دیکھ کر کے پہچان جائے کہ کیا معاملہ ہے. آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور سلام کرنے کے بعد عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ میں اور حضرت عمر میں کسی مسئلے میں تھوڑی سی بحث ہو گئی، تکرار ہو گئی، میں نے تھوڑا جلدی کر دی اور جلدی میں ان کو سخت الفاظ بول دیے. ہاں تھوڑا سا فَأَسْرَعْتُ إِلَيْهِ، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا جلدی کر کے ان کو کچھ سخت الفاظ بول دیے، لیکن مجھے احساس ہوا کہ میرے سے غلطی ہو گئی ہے، مجھے اتنے سخت الفاظ نہیں بولنا چاہیے. تو اللہ کے نبی میں عمر سے معافی مانگ رہا ہوں پر انہوں نے معاف کرنے سے انکار کر دیا. ہاں تو اب میں آپ کے پاس آیا ہوں، یعنی ڈر گئے کہ عمر معاف نہیں کرنے کا میری پکڑ نہ ہو جائے اور میرے ساتھی مجھ سے ناراض ہو گئے. دیکھیے صحابہ بھی جو ہے نا اپنی ساری عظمتوں کے باوجود انسان تھے، تو آپس میں کسی معاملے میں تھوڑی بہت تکرار ہو جانا، بحث مباحثہ ہو جانا، یہ کوئی ایسی چیز نہیں کہ جو ان کی شخصیت سے بالا تر ہے نا. اس سے ہم کو ایک بات لیکن اس کو جاری نہیں رہنے دیتے تھے. تکرار ہو گئی فوراً کیا ہوا، کافر مجھے فوراً احساس ہوا کہ میں نے کچھ زیادتی کر دی ہے اور زیادہ سخت الفاظ بول دیے. تو اللہ کے نبی میں عمر سے معافی مانگ رہا ہوں، عمر معافی نہیں کر رہے، تو میں آپ کے پاس آ گیا ہوں. تو ابھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے کہا، اللہ کے نبی نے ہاں تھوڑا سا آگے آ جائیں، پیچھے جگہ کم پڑ رہی ہے. تو ابھی حضرت ابوبکر نے کہا ہے، ابھی اللہ کے نبی ہم نے پورا قصہ سنا بھی نہیں معاملہ کیا ہے. ہاں ابھی حضرت عمر سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان بھی نہیں سنا کہ معاملہ کیا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا یغفر اللہ لک یا ابا بکر، یغفر اللہ لک یا ابا بکر، یغفر اللہ لک یا ابا بکر. اللہ کے نے 3 مرتبہ فرمایا اے ابو بکر اللہ نے تم کو معاف کر دیا، یا بعض روایتوں میں غفر اللہ لک یا ابا بکر، اللہ نے تم کو معاف کر دیا، اللہ نے تم کو معاف کر دیا، اللہ نے تم کو معاف کر دیا. یا بعض ترجمہ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اللہ تم کو معاف کر دے، دعا کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے. ہاں اور اتنے میں پھر حضرت عمر بھی آئے. حضرت عمر کا بھی غصہ ٹھنڈا ہوا تو ان کو بھی ندامت ہوئی کہ حضرت ابوبکر مجھ سے معافی مانگ رہے تھے اور میں نے معاف نہیں کیا، غلطی ہو گئی. گئے حضرت ابوبکر کے گھر پہ، پتہ چلا وہاں نہیں ہے تو اللہ کے نبی کے پاس آئے. جب اللہ کے نبی کے پاس آئے تو حضرت عمر نے دور ہی سے دیکھ لیا کہ غصے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ رنگ بدل گیا ہے. ہاں چہرے کا رنگ، اور حضرت ابوبکر خود ڈر گئے کہ پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے. ہاں شکایت لے کر کے آئے تھے، خود ڈر گئے، یہاں تک کہ گھٹنے کے بل بیٹھ گئے حضرت ابوبکر. ہاں فجا کہا کہ حتی اشفق ابوبکر فجسا علی رکبتہ، کہ حضرت ابوبکر ڈر گئے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا اللہ کے رسول اتنے غصے میں، اور بیٹھ گئے اپنے گھٹنے کے بل اور کہا یا رسول اللہ واللہ انی کنت ازلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قسم میں زیادہ ظلم کرنے والا تھا، غلطی میری ہے، غلطی میری ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈر، حضرت عمر ڈر نہیں کہ پتہ نہیں اللہ کے نبی حضرت عمر کو کیا بول دیں گے. حضرت ابوبکر ڈر رہے ہیں ہاں اور گڑ گڑا ایک طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت عمر کو دیکھا تو فرمایا ان اللہ بعثنی الیکم، اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہارے درمیان رسول بنا کے بھیجا تھا. فقلتم کذبت، تم سب لوگوں نے کہا کہ میں جھوٹا ہوں، تم سب لوگوں نے میرا انکار کیا. وقال ابو بکر صدقہ، صرف ابو بکر اکیلا انسان تھا جس نے کہا کہ میں سچ بول رہا ہوں. ہاں سارے لوگوں نے جھٹلایا، ابو بکر اکیلے تھے جو کہہ رہے تھے صدقہ. وباسانی بنفسہ ومالہ، اور اپنی جان سے اپنے مال سے میری مدد کی، اپنی جان سے اور اپنے مال سے میری مدد کی. فہل انتم تارکوا لی صاحبیا، تو کیا میرے ساتھی کو تم میرے لیے چھوڑ نہیں دو گے؟ اکیلے چھوڑ دو میرے ساتھی کو، اکیلے چھوڑ دو میرے ساتھی کو، کوئی اس کو ستائے نا. ہاں اپنا ساتھی کہہ رہے ہیں اور اس کے بعد سے کسی صحابی کو جرأت نہیں ہوئی حضرت ابوبکر کو ایذا پہنچانے کی. ہاں
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے بھی ان کو صدیق کہا جاتا ہے کہ سارے صحابہ نے اسلام لانے میں تھوڑی سی تاخیر کی، لیکن حضرت ابوبکر جیسے ہی انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سنی فوراً انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اسی طرح حضرت ابوبکر کے القاب میں سے ایک لفظ صاحب بھی ہے، ہاں صاحب، کیونکہ اللہ کے رسول نے ان کو صاحب کہا، صاحب یعنی ساتھی، اور قرآن مجید نے واحد صحابی جن کی صحابیت کی گواہی اللہ نے دی وہ حضرت ابوبکر ہے۔ سارے لوگوں کو صحابی ہم حدیثوں سے معلوم کرتے ہیں نا، پر حضرت ابوبکر کی صحابیت کی گواہی کہاں ہے؟ اللہ نے قرآن مجید میں دی۔ اللہ نے فرمایا الا تنصروه فقد نصره اللہ، اگر تم اللہ کے رسول کی مدد نہ بھی کرو تو کون ہے اللہ کے رسول کی مدد؟ اللہ تعالیٰ نے کی ہے۔ ہاں، اذ یخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ، جب کافروں نے ان کو ان کے شہر سے نکال دیا اور وہ غار میں تھے، دو لوگ تھے اور وہ دو میں سے دوسرے تھے، تو اذ یقول لصاحبہ، جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے لا تحزن ان اللہ معنا، ڈرو مت، غم مت کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو کون سے ساتھی تھے حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار میں؟ حضرت ابوبکر۔ حضرت ابوبکر وہ ہے، ہم سارے صحابی کو صحابی کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ حدیث میں ان کی صحابیت کا ذکر آیا ہے۔ حضرت ابوبکر کو صحابی کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ قرآن میں اللہ نے ان کو صحابی کہا ہے۔ ہاں آپ سوچیے، اس لیے حضرت ابوبکر کی صحابیت کو جو انکار کرے وہ قرآن کا منکر ہے، جو حضرت ابوبکر کی صحابیت کا انکار کرے وہ قرآن کا منکر ہے، کیونکہ ان کی صحابیت قرآن سے ثابت ہے۔ اسی طرح سے اواہ یعنی اللہ سے بہت زیادہ ڈرنے والا، اتقا بہت زیادہ اللہ کا تقوی رکھنے والا۔ اللہ کے نبی کے بعد دنیا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سب سے بڑے متقی کون ہیں؟ حضرت ابوبکر، اتقا۔ اسے قرآن کی جو آتا ہے نا سیجنبہ الاتقا، اس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ حضرت ابوبکر کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ بہرحال حضرت ابوبکر کا خاندان کیا تھا؟ حضرت ابوبکر کی 4 بیویاں تھیں، پہلے ایک بیویاں تھی اور پھر آخری عمر میں ان کی 2 بیویاں ایک وقت ان کے نکاح میں تھیں۔ پہلی بیوی جو ان کی تھی قتیلہ بنت عبد العزیٰ، یہ ان کی بیوی زمانے جاہلیت میں تھی، لیکن غالباً ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، تو حضرت ابوبکر نے ان کو طلاق دے دی، یا ہو سکتا ہے آخری وقت میں اسلام قبول کر لیا، لیکن بہرحال جو مکی دور تھا اس میں قتیلہ بنت عبد العزیٰ نے اسلام قبول نہیں کیا، تو ان کو حضرت ابوبکر نے طلاق دے دی۔ البتہ ان سے ان کے 2 بچے تھے، ہاں ایک بیٹا اور ایک بیٹی۔ بیٹے جو تھے وہ کون تھے؟ عبداللہ ابن ابو بکر۔ عبداللہ ابن ابی بکر بہت مشہور لوگوں میں سے ہیں، ان کا ذکر ہم لوگ کر چکے ہیں اس سے پہلے نا، کب؟ ہاں ہجرت کے موقع پر۔ ہجرت کے موقع پہ اللہ کے نبی کا ساتھ دینے والے، اور غار ثور میں جا کر کے ساری خبریں جو مکہ کے لوگ، اس وقت وہ جوان تھے بالکل، ہے نا، نئی نئی عمر کے تھے، تو اس وقت وہ مکہ میں رہتے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا باتیں ہو رہی ہیں سب سنتے، اور رات ہو جاتی تو واپس جا کر کے ساری خبریں بتاتے۔ عبداللہ ابن ابی بکر انہوں نے اسلام قبول کیا، اسلام قبول کرنے کے بعد ہجرت بھی کی انہوں نے، بلکہ یہ ان لوگوں میں سے تھے جو اللہ کے نبی کی ہجرت کے بعد انہوں نے ہجرت کی، اور حضرت عائشہ کو، ام رومان کو، حضرت اسما کو ساتھ میں لے کر کے مدینہ گئے۔ پر مکی مدنی زندگی میں کوئی بہت بڑا ایسا رول ان کا دکھائی ذکر زیادہ نہیں ملتا ہے۔ اتنا ذکر ملتا ہے کہ طائف کی جو جنگ ہوئی تھی، فتح مکہ کے بعد جو طائف کی جنگ ہوئی تھی بنو ثقیف سے، اس میں یہ بہت زیادہ زخمی ہو گئے تھے، اور اللہ کے نبی کی وفات کے بعد حضرت ابوبکر کی خلافتی کے دور میں یہ وفات پا گئے۔ تو عبداللہ ابن ابی بکر بہت مشہور ہیں، یہ ان کی پہلی بیوی سے تھے۔ ہاں، اور اسما بنت ابی بکر، اسما بنت ابی بکر، ان کا بھی تذکرہ ہم اس سے پہلے سن چکے ہیں نا، ہاں ہجرت ہی کے موقع پہ کیا لقب ہے ان کا؟ حضرت ہاں ذات النطاقین، ہے نا، 2 بیلٹ والی، کیونکہ وہ جب کھانا باندھ رہی تھی تو پھر اپنا ایک بیلٹ آدھا پھاڑ کر کے کھانا باندھا تھا اس سے نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو ذات النطاقین اسما بنت ابی بکر کا بھی بڑا مقام ہے اللہ کے نبی کی سیرت میں، کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ تعالی ان کا الگ سے ذکر کریں گے۔ یہ اللہ کے نبی حضرت ابوبکر کی پہلی بیوی سے تھی، ہے نا، حضرت عائشہ کی بہن ہے لیکن سگی بہن نہیں ہے، والدہ دونوں کی الگ الگ تھیں۔ ان کی جو والدہ تھی وہ کون تھی؟ قتیلہ بنت عبد العزیٰ۔ تو یہ جو ہے وہ بڑے اسما بنت، اس لیے اسما بنت ابی بکر کے بارے میں آتا ہے کہ آخری عمر میں ان کی جو والدہ تھیں قتیلہ بنت عبد العزیٰ، وہ مدینہ میں ملنے کے لیے آئی ان سے، تو انہوں نے ملنے سے انکار کر دیا کہ تم بت پرست ہو تو میں تم سے نہیں ملوں گی۔ ہاں، تو اس پر قرآن کی آیت نازل ہوئی تھی، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم، کہ اللہ تعالیٰ تم کو ان مشرکوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے سے منع نہیں کرتا جو تم سے جنگ نہیں کرتے اور تم کو اپنے گھروں سے نہیں نکالا، ان کے ساتھ اچھائیاں کرو، اللہ تعالیٰ اچھائی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو یہ آیت اسی وقت نازل ہوئی تھی کہ انہوں نے اپنی بت پرست ماں کو اپنے سے ملنے سے روک دیا تھا کہ میں ملوں گی نہیں، آپ کو اپنے گھر میں داخل نہیں ہونے دوں گی، آپ بت پرست ہیں، میں مسلمان ہوں۔ تو بہرحال ان کی والدہ جو تھی وہ غالباً زیادہ مطلب گمان یہی کہ انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا۔ یہ پہلی بیوی تھی حضرت ابوبکر کی۔ دوسری بیوی تھی ام رومان بنت عامر، انہوں نے اسلام قبول کیا، اور ان سے پھر حضرت ابوبکر کو ان سے بھی 2 بچے ہوئے، ایک بیٹی اور ایک بیٹا۔ بیٹی کون؟
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا. حضرت عائشہ حضرت عائشہ نے جب پیدا ہوئی تو اس وقت ان کی والدہ اور والد دونوں مسلمان تھے. حضرت ابوبکر بھی مسلمان تھے, ان کی والدہ ام رومان بھی مسلمان تھی, اور دوسرے ان کے بھائی حضرت عائشہ کے عبد الرحمن ابن ابی بکر, یہ بھی بہت مشہور ہیں. خاص طور پہ وہ جو حج کا جب ہم واقعہ پڑھتے ہیں تو حضرت عبد الرحمن ہی تھے جو حضرت عائشہ کو لے کر کے گئے تھے, وہ واپس سے ان کو وہ احرام واپس سے باندھ کر کے راکی مسجد عائشہ سے دوبارہ آ کر کے اپنے جو مناسک رہ گئے تھے وہ ادا کریں. تو حضرت عائشہ عبد الرحمن کی وفات جو ہے, یہ جو دوسری ان کی بیوی تھی ام رومان, ان کی وفات سن 6 ہجری میں مدینہ ہی کے اندر ہو گئی تھی. ہاں, تو یہ 2 بیویاں تھیں. پھر اس کے بعد تیسری بیوی ہیں اسما بنت امیس. اسما بنت امیس کی کیا خاصیت ہے؟ ہاں, اسما بنت امیس کی خاصیت یہ ہے کہ یہ واحد خاتون ہے جو 2 خلیفاؤں کی بیوی, 2 خلفاء کی بیوی رہ چکی ہیں. کون کون؟ ہاں, حضرت ابوبکر اور حضرت علی. ہاں, اصل میں یہ کن کی بیوی تھی؟ یہ بیوی تھی حضرت جعفر ابن ابی طالب کی, یعنی حضرت علی کی کیا تھی؟ بھابھی تھی. جعفر ابن ابی طالب کیا تھے؟ حضرت علی کے بھائی تھے نا. جعفر ابن ابی طالب کی وفات ہوئی شہادت سے کہاں پر؟ جنگ موتا میں, جو جنگ رومیوں سے لڑی گئی تھی, ہے نا, جس میں آخر میں حضرت خالد نے کمان سنبھالی تھی اور بڑی بہادری سے وہ لڑے تھے. تو جب حضرت جعفر کی, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جعفر سے بہت محبت کرتے تھے. انشاءاللہ حضرت جعفر کا حضرت علی کا جب بیان ہوگا اس میں آئے گا. تو حضرت جعفر کی وفات کے بعد ان سے کچھ بچے تھے, اور اسما بنت امیس جب بیوہ ہو گئیں تو یہ حضرت ام رومان ہی کی غالباً ام رومان کی وفات ہو چکی تھی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, حضرت ابوبکر نے پھر اسما بنت امیس سے شادی کر لی, اور اسما بنت امیس سے ان کو بیٹا ہوا جس کا نام تھا محمد بن ابی بکر, ہے نا. اور یہ کب ہوئے تھے محمد ابن ابی بکر؟ جب حجۃ الوداع کے موقع پہ اسما بنت امیس جو ہے وہ لوٹ رہی تھی, مدینہ سے مکہ کی طرف جا رہی تھی. تو وہ حدیث میں بہت مشہور ہے, اس میں ہم کو پتہ چلتا ہے کہ اگر عورت جو ہے وہ پریگننٹ ہو تو حج کے معاملات میں, اور اگر اس کو نفاس کی حالت میں تو حج کے معاملات میں اس کے ساتھ کیا فقہی احکام ہوں گے, وہ ہم کو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے. تو اسما بنت امیس کو پہلے جعفر ابن ابی طالب سے پہلے جعفر ابن ابی طالب سے شادی ہوئی. ان کی وفات کے بعد حضرت ابوبکر سے شادی ہوئی, اور حضرت ابوبکر کی وفات کے بعد پھر حضرت علی سے ان کی شادی ہوئی. تو ظاہر سی بات ہے جب حضرت علی سے شادی ہوئی تو محمد ابن ابی بکر چھوٹے ہی رہے ہوں گے نا بھائی. جب حجۃ الوداع کے موقع پہ محمد ابن ابی بکر پیدا ہوئے, اور حجۃ الوداع کے بعد حضرت ابو بکر جو ہے سمجھیے 3-3.5 سال کے بعد وفات ہو گئی, تو 4-5 سال کے رہے ہوں گے محمد ابن ابی بکر. تو محمد ابن ابی بکر حضرت علی کی گود میں پلے نا, ربیب تھے ان کے. جب اسما بنت امیس سے شادی ہوئی تو محمد ابن ابی بکر بہت چھوٹے تھے, اور ان کی پرورش کہاں ہوئی؟ حضرت علی کے گھر میں ہوئی. میں کیوں بتا رہا ہوں یہ ہمارا جو نریٹیو ہے نا کہ حضرت علی میں حضرت ابوبکر میں بہت جنگ تھی, آپس میں ایک دشمنی تھی. بھائی حضرت ابوبکر کے بیٹے کی پرورش کہاں ہو رہی ہے؟ حضرت علی کے گھر میں ہو رہی ہے. ہاں, حضرت علی کے گھر میں ہو رہی ہے حضرت ابوبکر کے بیٹے کی. اور صرف پرورش نہیں ہوئی بلکہ محمد ابن ابی بکر حضرت علی کے بہت قریبی اور محبوب لوگوں میں سے تھے. اسی لیے جب حضرت علی کو خلافت ملی ہے تو حضرت علی نے محمد ابن ابی بکر کو کیا کیا ہے؟ باقاعدہ خلیفہ بنا کر کے مصر کا گورنر بنا کر کے بھیجا ہے. ہاں, وہیں پر ان کی وفات بھی ہوئی, ان کو قتل کر دیا گیا تھا. مصر کا گورنر بنا کر کے حضرت علی نے کس کو بھیجا؟ حضرت ابوبکر کے بیٹے کو. ہاں, تو یہ ہمارے ایک دم ایسے دکھایا جاتا ہے کہ بھائی صحابہ میں بہت آپس میں اختلاف تھا, حضرت علی میں حضرت ابوبکر میں بہت اختلاف تھا. تو محمد ابن ابی بکر کے ساتھ ایک کنٹروورسی یہ بھی جڑی ہوئی ہے نا کہ حضرت عثمان کو قتل کرنے والوں میں ان کا نام لیا جاتا ہے, حالانکہ یہ شامل نہیں تھے. ہوا یہ تھا کہ محمد ابن ابی بکر حضرت عثمان کو قتل کرنے کے لیے گھر میں داخل ہوئے. اب ابن کثیر نے کہا کہ داڑھی بھی ان کی پکڑ لی, تو حضرت عثمان نے کہا کہ جو اس داڑھی کو تم پکڑ رہے ہو نا, تمہارے ابا اس کے بہت احترام کرتے تھے, اور اس مقام پر تمہارے ابا اگر تم کو دیکھتے تو بہت ناراض ہوتے. تو ان کو بہت شرمندگی ہوئی اور وہ باہر نکل گئے. بس اتنی سی بات ہے. ہاں, قتل کرنے والوں میں شامل نہیں تھے, اقدام کرنے کی کوشش کی تھی لیکن بعد میں توبہ کر کے ندامت سے باہر نکل آئے تھے. لیکن صرف اتنے سے عمل کی وجہ سے شیعوں کے یہاں محمد ابن ابی بکر بہت محبوب ہے. ہاں, جو حضرت ابوبکر کو گالی دیتے ہیں محمد ابن ابی بکر کو امام مانتے. کیوں مانتے ہیں؟ صرف کیونکہ ان کا نام حضرت عثمان کو قتل کرنے والوں میں ان کا نام شامل کیا جاتا ہے, حالانکہ یہ تھے نہیں. ہاں, اچھا, محمد ابن ابی بکر یعنی اب یہ سوچیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے باقاعدہ شور کے عالم میں تو نہیں دیکھا تھا, بہت چھوٹے تھے, حجۃ الوداع کے موقع پہ پیدا ہوئے, اس لیے بعض لوگ ان کو صغار صحابہ میں شامل کرتے ہیں کہ چھوٹے صحابہ میں تھے, اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ صحابی نہیں ہے بلکہ یہ مخضرم تابعی, جیسے اویس کرنے کے بارے میں کہا کہ وہ لوگ جو اللہ کے نبی کے زمانے میں موجود تو تھے پر اللہ کے رسول کو دیکھا نہیں, ان لوگوں میں یہ شامل ہے. تو بہرحال محمد ابن ابی بکر اور غالباً انہی کے بیٹے قاسم ابن محمد جو فقہائے سبا تھے مدینہ کے, 7 مشہور فقہ ان میں سے ایک تھے, ان کے عبد الرحمن کے دونوں میں سے کسی کے بیٹے تھے. بہرحال
تو یہ بیوی تھی اسما بنت امیس، اور اسما بنت امیس ہی کی موجودگی میں حضرت ابوبکر نے ایک اور شادی کی تھی. یعنی ہر صحابی کم سے کم 2 بیویاں تو رہی ہیں، تو حضرت ابوبکر بھی ان لوگوں میں سے. ہاں، تو حبیبہ بنت خارجہ الانصاریہ، اللہ کے نبی کی وفات سے کچھ دن پہلے ہی ان سے شادی ہوئی تھی. بلکہ حضرت ابوبکر جب اللہ کے نبی کی بیماری کا وقت شروع ہوا تو بہت دنوں تک حضرت ابوبکر اللہ کے نبی کے ساتھ ہی موجود تھے. تھوڑے دیر کے لیے انہی کے پاس گئے تھے اور اس وقت ہی حضرت ابوبکر کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تھی. تو حبیبہ بنت خارجہ الانصاریہ یہ بھی جو ہے وہ ان کی آخری بیوی تھی، چوتھی بیوی تھی. اور ان سے بھی ایک بیٹی ہوئی، لیکن وہ بیٹی حضرت ابوبکر کی زندگی میں نہیں ہوئی، حضرت ابوبکر کی وفات کی بات ہوئی. جب حضرت ابوبکر کی وفات ہوئی اس وقت حبیبہ بنت خارجہ الانصاریہ وہ پریگننٹ تھیں. تو حضرت عائشہ کو اللہ کے حضرت ابوبکر نے بلایا اور کہا کہ اپنے دونوں بھائیوں اور دونوں بہنوں کا خیال رکھنا. تو حضرت ابوبکر نے حضرت عائشہ نے کہا بھائی تو سمجھ میں آ رہے ہیں، عبداللہ اور جو ہے وہ بھائی تو سمجھ میں آ رہے ہیں، یعنی کہ عبد الرحمن تھے اور دوسرے ایک بھائی اور تھے محمد ابن ابی بکر. تو 2 بھائی تو سمجھ میں آئے، ایک بہن ہے اسما، لیکن 2 بہنیں کہاں ہیں؟ تو کہا کہ جو حبیبہ ہیں وہ حاملہ ہیں، پریگننٹ ہیں، اور مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ بیٹی ہوگی. انہوں نے ایسا توقع ظاہر کی اور واقعتاً پھر بیٹی ہوئی ام کلثوم، اور ان کی شادی جو ہے وہ طلحہ بن عبید اللہ سے کرائی گئی. تو ان کی یہ 4 بیویاں تھیں. اچھا، حضرت ابوبکر کا ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ حضرت ابوبکر جو ہے وہ حضرت ابوبکر کا پورا خاندان مسلمان تھا. یعنی ایسے بہت کم صحابہ آپ کو ملیں گے نا، باپ بھی مسلمان ہے نا، بچے بھی سارے مسلمان، ماں بھی مسلمان، بیویاں مسلمان. تو یعنی بچے پوتے، یعنی بلکہ ایک خصوصیت ایسی ہے جو غالباً کسی صحابی کو نہیں ملی. حضرت ابوبکر ان لوگوں میں سے جن کی 4 نسلیں بیک وقت صحابی تھیں، ایک ساتھ 4 نسلیں صحابی تھیں. مطلب حضرت ابو قحافہ، وہ قحافہ بعض روایتوں میں قحافہ، ابو قحافہ خود صحابی، پھر ان کے بیٹے ابو بکر صحابی، پھر ابو بکر کی بیٹی اسما بنت ابی بکر صحابی، اور حضرت اسما کی بیٹے کون تھے؟ حضرت اسما کے بیٹے کون تھے؟ حضرت اسما کی شادی کس سے ہوئی تھی؟ ہاں زبیر ابن العوام سے ہوئی تھی نا. تو ان کے بیٹے کون تھے پھر؟ عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن زبیر جو خلیفہ رہ چکے ہیں مکہ کے نا. تو 4 نسلیں ایک ساتھ مسلمان ہے نا. خود حضرت ابوبکر کے والد حضرت ابوبکر، خود ان کی بیٹی اور ان کا نواسا، 4 نسلیں ایک ساتھ مسلمان ہی نہیں صرف بلکہ صحابی. عبداللہ ابن زبیر کب پیدا ہوئے تھے؟ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی نا، ہجرت کے بعد پہلی پیدائش جو ہوئی تھی مدینہ کے اندر وہ عبداللہ ابن زبیر کی ہوئی تھی. اس لیے مسلمانوں نے اس سے بہت اچھا شگون لیا تھا. تو بہرحال اچھا، اسما بنت امیس کا ذکر آیا. اسما بنت امیس کا ایک بہت دلچسپ واقعہ یہ آتا ہے نا. اسما بنت امیس کے 3 شوہر ہیں نا، حضرت جعفر اور حضرت ابوبکر اور حضرت علی، اور تینوں سے ان کے بیٹے تھے. تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت جعفر اور حضرت ابوبکر ان دونوں کے بیٹے نا اپنی ماں سے جھگڑا کر رہے تھے کہ آپ بتاؤ کہ آپ کے سارے شوہروں میں سب سے اچھا شوہر کون تھا؟ ہاں، آپ کے شوہروں میں ابوبکر اچھا شوہر تھے، آپ کو پسند ہے زیادہ، یا جعفر پسند ہے؟ دونوں بیٹے جھگڑا کر رہے تھے. تو اب حضرت اسما بنت امیس اب کیا کریں؟ دونوں بیٹے، دونوں شوہر. تو انہوں نے کہا کہ جوانوں میں جعفر اور بزرگوں میں شیوخ میں ابوبکر. حضرت ابوبکر سے شادی بھی تو حضرت ابوبکر مطلب بزرگ ہو چکے تھے اور حضرت جعفر جوان تھے جب ان کی وفات ہوئی. تو کہا جوانوں میں جعفر اور شیوخ میں ابوبکر. تو حضرت علی کہا میرے لیے تو تم نے کوئی راستہ ہی نہیں چھوڑا. ہاں، وہ جوان یہ بوڑھے، تو میرا تو کوئی راستہ ہی نہیں بچا. بہرحال تو یہ ان کا خاندان تھا. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا کہ میں نے بتایا اسلام لانے سے پہلے ہی بہت شریف اور نجیب لوگوں میں سے تھے اور بہت قریش کے محبوب لوگوں میں سے تھے. قریش کے لوگ ان سے بڑی محبت کرتے تھے. البتہ یہ ان لوگوں میں سے تھے جو بت پرستی تو پہلے ہی چھوڑ چکے تھے اور تھوڑا سا انہوں نے نبوت کے بارے میں سن رکھا تھا. قریش کے جو لوگ تھے، جو جیسے جو عیسائی تھے یا جو یہودی تھے، وہ تو بھائی جانتے تھے نا ایک نبی ہوتا ہے وہ آئے گا، لیکن قریش کے لوگ جو نبوت کا کانسٹیٹیوشن ہے اس پر ایمان نہیں رکھتے تھے. تو ان کو یہ تو نہیں پتا تھا کہ کوئی نبی آئے گا. پر حضرت ابوبکر نے تھوڑی بہت بات نبی کے بارے میں سنی تھی کہ کوئی نبی آنے والا ہے. وہ اپنا ایک واقعہ بیان کرتے کہ ایک مرتبہ وہ حرم میں تھے تو زید ابن عمرو ابن نفیل، ان کا نام سنا ہے کبھی آپ نے؟ کن لوگوں میں سے ہیں یہ؟ ہاں، زید ابن عمرو ابن نفیل. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب اللہ کے نبی کی بعثت ہوئی ہے تو مکہ میں کچھ لوگ ایسے تھے جن کو حنفاء کہا جاتا ہے. حنفاء کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دین حنیف پر کاربند ہیں جو لوگ حضرت ابراہیم کے دین پر تھے. یہ وہ لوگ تھے جو بت پرستی نہیں کرتے تھے، موحد تھے. انہوں نے بتوں کو تو چھوڑ دیا تھا. یہ کسی نبی، ان کو پتا تھا کہ کوئی نبی آنے والا ہے، وہ نبی کی تلاش میں تو تھے پر کسی دین پر بھی نہیں رہ گئے تھے. وہ ہے نا، وہ توحید پر تھے. حنفاء ان کو کہا جاتا ہے. تو ان میں سے بہت مشہور جو حنیف تھے وہ کون تھے؟ زید ابن عمرو ابن نفیل. یہ حضرت عمر ابن الخطاب کے چچا زاد بھائی تھے.
زید ابن عمرو ابن نفیل حضرت عمر کے چچا زاد بھائی تھے، اور ان کے بیٹے عشرہ مبشرہ میں سے کون ہے؟ زید ابن عمرو ابن نفیل کے بیٹے عشرہ مبشرہ میں سے ہاں سعید ابن زید، جو حضرت عمر کے کیا ہیں، ایک تو چچا زاد بھائی کے بیٹے ہیں اور ایک ان کے بہنوئی بھی تھے. ہاں یہ خاندان جو سسٹم ہے نا، یہ تھوڑا سا ذہن میں رکھنا چاہیے، اس سے پھر سیرت سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے. تو زید ابن عمرو ابن نفیل ان لوگوں میں سے تھے جو حنفاء میں سے تھے، یعنی بہت مشہور لوگوں میں سے تھے قریش کے، جو بت پرستی چھوڑ چکے تھے اور بہت توحید کے معاملے میں بہت پختہ تھے. لیکن وہ ابھی کوئی نبی کیونکہ آیا نہیں تھا، تو وہ نبیت کے نبی کا انتظار کر رہے تھے. اور ایک حنفاء جو بنو ثقیف سے تھے. بنو ثقیف کون سے لوگ ہیں؟ طائف کا جو قبیلہ تھا اس کا نام کیا تھا؟ بنو ثقیف. اور جو مکہ کا قبیلہ تھا اس کا کیا نام تھا؟ قریش. اس کو یاد رکھیں، آگے ان کی بہت ضرورت پڑتی ہے سیرت کو سمجھتے ہوئے. تو ثقیف میں بھی بعض لوگ تھے جو بت پرستی چھوڑ چکے تھے، اس میں سے بہت مشہور ایک شاعر تھا بلکہ امیہ ابن ابی الصلت، یہ بھی ان لوگوں میں سے تھے جو حنفاء میں سے تھے. تو وہ حضرت ابو بکر ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے، تو امیہ ابن ابو الصلت آیا اور اس نے آ کر کے زید ابن عمرو ابن نفیل سے پوچھا کہ بھائی تم کو جو ہے وہ پتہ چلا، نبی کو کچھ پتہ چلا کہ نبی مطلب کون سا دین برحق ہے؟ تو انہوں نے کہا صرف سارے دین جو ہے وہ گمراہی ہیں، صرف حضرت ابراہیم کا دین برحق ہے. تو کہا اس نبی کا کچھ پتہ چلا، کچھ کھوج خبر ملی جو نبی آنے والا جس کا ہم انتظار کر رہے ہیں؟ تو زید ابن عمرو ابن نفیل نے کہا کہ وہ نبی آئے گا، یا تو ہمارے خاندان سے آئے گا یا تو تمہارے خاندان سے آئے گا. کیونکہ پورے عرب میں دو ہی قبیلے تھے جو سب سے اعلیٰ تھے، سب سے اشرف تھے، ایک طائف کا قبیلہ اور ایک بنو ثقیف اور بنو قریظہ. قرآن مجید میں آئے تھے نا، لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم، کہ دو بستیوں کے کسی عظیم آدمی پر یہ قرآن کیوں نہیں نازل ہوا؟ تو دو بستیاں وہ کون سی ہیں؟ ایک ثقیف کی اور ایک مکہ کی. تو کہتے ہیں اگر قرآن نازل ہونا چاہیے تھا تو بنو ثقیف کے کسی بڑے پیسے والے آدمی پر یا قریش کے کسی پیسے والے آدمی پر. تو کہا یا تو میرے خاندان سے آئے گا یا تو تمہارے خاندان سے آئے گا. اس وقت پہلی مرتبہ حضرت ابوبکر نے نبی لفظ سنا. اب ان کو کیوریوسٹی ہوئی کہ بھئی یہ نبی کیا ہوتا ہے، کیونکہ قریش کے لوگ تو جانتے نہیں تھے کہ نبوت کیا ہوتی ہے. تو وہ دوڑے ہوئے گئے جو ایسا آدمی کے پاس جو قریش میں سب سے زیادہ علم رکھنے والا تھا. کون تھے وہ؟ قریش کے سب سے زیادہ علم رکھنے والے ورقہ، ہاں ورقہ ابن نوفل ہے نا، جن کے پاس حضرت خدیجہ بھی لے کے گئی تھی اللہ کے رسول کو. ان کے پاس پہنچے اور کہا یہ نبی کیا ہوتا ہے؟ تو انہوں نے بتایا نبوت ایسے ایسے ہوتا ہے. تو کہا کہ میں نے سنا نبی آنے والا ہے. تو ورقہ ابن نوفل نے کہا ہاں ایک نبی آئے گا، ہاں اور وہ ہمارے ہی خاندان سے آئے گا، تمہاری خاندان سے، قریش سے ہی آئے گا. کیونکہ امیہ ابن ابی سلط کو لگتا تھا میرا خاندان بھی بڑا ہے، لیکن کہا کہ سب سے مشہور خاندان اور سب سے اعلیٰ خاندان کیونکہ قریش کا ہے، تو قریش کے خاندان سے ہی وہ نبی آئے گا، اس کا انتظار کرو. تو کہا اس کی پہچان کیا؟ تو کہا نہ وہ ظلم کرے گا، وہ مطلب سچی باتیں بولے گا، نہ وہ ظلم کرے گا، نہ اس پر ظلم کیا جائے گا، نہ ظلم کا ساتھ دے گا. تو انہوں نے نبوت کے بارے میں سن رکھا تھا، بت پرستی پہلے سے ہی وہ نہیں کرتے تھے اور ذہین تھے، پاک دل والے تھے. تو جیسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی، ان کو سمجھ میں آ گیا کہ یہی وہ نبی برحق ہے جن کے آنے کا سب انتظار کر رہے ہیں. تو فوراً انہوں نے اسلام قبول کر لیا ہے نا. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، سارے لوگ اس پر تقریباً متفق ہیں کہ بالغ لوگوں میں سب سے پہلے اسلام حضرت ابو بکر نے قبول کیا، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. البتہ اختلاف اس بارے میں ہے کہ حضرت مردوں میں حضرت علی نے پہلے قبول کیا یا حضرت ابو بکر نے پہلے قبول کیا، اس میں اختلاف ہے. چند دنوں یا چند گھنٹوں کا ہو سکتا ہے فاصلہ ہو دونوں کے، لیکن ظاہر سی بات ہے حضرت علی کے اسلام قبول کرنے میں اور حضرت ابو بکر کے اسلام قبول کرنے میں بہت فرق ہے. حضرت علی کی عمر اس وقت مشکل سے 7-8 سال کی ہوگی، ہے نا 7-8 سال کی ہے. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کم عمری میں ہی حضرت علی کو گود لے لیا تھا، ہے نا. حضرت عباس نے ایک بیٹے کو گود لیا تھا، حضرت علی نے ایک بیٹے کو گود لیا تھا، کیونکہ ابو طالب بہت غریب تھے. تو ان کی غربت کی وجہ سے کیا ہوا تھا، 4 بیٹے تھے تو 3 بھائیوں نے ایک ایک بیٹے کو گود لے لیا تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو گود لے لیا تھا. حضرت خدیجہ نے ان کی پرورش کی تھی، ہے نا. حضرت خدیجہ نے ان کو پال پوس کر کے جو ہے وہ بڑا کیا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے تھے. تو ان کا اسلام قبول کرنا 7-8 سال کے بچے کا، اور ایک آدمی 38 سال کا ہے، 37-38 سال کا، ہاں سمجھدار ہو گیا ہے، اس کا محبوب اور چہتے لوگوں میں سے ہے، اس کا اسلام قبول کرنے میں بہت فرق ہے نا. تو بہرحال حضرت ابو بکر نے اسلام قبول کیا اور اس کے بعد پھر دعوت کے کام اللہ کے نبی کے ساتھ جڑ گئے، ہر طرح سے اللہ کے نبی کا ساتھ دیا، ہے نا. دعوت میں تو بھائی آپ حضرت ابو بکر کا مقام اس اعتبار سے سمجھیے، عشرہ مبشرہ میں 10 لوگ ہیں نا، 10 میں سے 5 لوگ وہ ہیں جو حضرت ابو بکر کے ہاتھ پہ جنہوں نے اسلام قبول کیا. صرف عشرہ مبشرہ میں 10 میں سے 5 لوگ وہ ہیں جو حضرت ابو بکر کی دعوت پر مسلمان ہوئے. کون کون؟ حضرت عثمان، ہاں حضرت عبد الرحمن ابن عوف، زبیر، طلحہ اور سعد، ہاں سعد ابن وقاص. یہ سارے کے سارے یہ 5 لوگ کون تھے؟
جن کو حضرت ابوبکر نے دعوت دی انہوں نے اسلام کو. اس کے علاوہ بھی بہت سارے لوگ ہیں نا, ارقم ابن ابی ارقم جو جن کے گھر میں اللہ کی نبی پناہ لے کر کی تھی, انہوں نے بھی حضرت ابوبکر کے ہاتھ سے اسلام قبول کیا. تو بہت بڑی تعداد ایسے صحابہ کی جنہوں نے, یعنی آپ سوچیے اسلام قبول کیا مطلب ان کی ساری نیکیاں حضرت ابوبکر کے کھاتے میں بھی جا رہی ہیں. ہاں, پھر حضرت ابوبکر کے پاس اللہ تعالیٰ نے مال دیا تھا, اپنے مال سے ہر طرح سے جو ہے مسلمانوں کی مدد کی. ہاں, یعنی خاص طور پہ غلاموں کو آزاد کرانے میں. دیکھیے پورا جو سسٹم تھا عرب کا, اس میں کیا تھا, جو خاندان کے لوگ تھے اور انہوں نے اسلام قبول کیا تھا, باوجود اس کے کہ ان کے خاندان کے لوگوں نے اسلام قبول کیا یا نہ کیا, لیکن پروٹیکٹ کرتے تھے نا اپنے خاندان کے لوگوں کو. جیسے ابو طالب نے اسلام قبول نہیں کیا پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کر رہے تھے, ہے نا. سب سے بڑا مسئلہ کن لوگوں کا تو غلام تھے جن کا کوئی خاندان نہیں تھا, کوئی ان کا بچاؤ کرنے والا نہیں تھا, ان پر ظلم و زیادتی کے سارے پہاڑ انہی پر توڑے گئے, ان مسلمانوں پر. ان غلاموں کو آزادی دلانے میں حضرت ابوبکر کا کردار بہت اہم ہے. بالکل آغاز میں 10, جن میں حضرت بلال بھی شامل ہے, 10 غلام انہوں نے اپنے پیسوں سے آزاد کیے. اس کے علاوہ حضرت ابوبکر کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ اسلام کے پہلے خطیب حضرت ابوبکر ہیں. اگر سوال آ جائے کہ اسلام کے پہلے خطیب, جو تقریر کرنے والے پہلے خطیب جنہوں نے کھڑے ہو کر کے دین کی دعوت دی ہو, رسول اللہ کی طرف لوگوں کو بلایا ہو, کون ہے وہ؟ حضرت ابوبکر, ہے نا. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ابھی 38 لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا, تو حضرت ابوبکر نے اللہ کے نبی سے کہا, اللہ کے نبی ہم چلتے ہیں اور کھل کر کے اسلام کی دعوت دیتے ہیں. شروع میں جو اسلام تھا وہ کیا تھا, لوگ خفیہ تھے, اپنا اسلام چھپا کر کے رکھا تھا, ظاہر نہیں کرتے تھے, انڈیویجول دعوت کا کام چل رہا تھا. کھلے عام اعلان کب ہوا؟ جب اللہ نے قرآن مجید میں آیت نازل فرمائی نا, وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ, اس وقت جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر کے لوگوں کو کوہ صفا کی طرف بلایا. اس سے پہلے کیا ہوتا تھا, انڈیویجول دعوت کا کام ہو رہا تھا, خفیہ کام ہو رہا تھا. حضرت ابوبکر نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلتے ہیں دعوت کا کام کرنے کے لیے, ہاں کھل کر کے لوگوں کے سامنے دعوت دیتے ہیں. تو کیونکہ اللہ کے نبی کو تو ابھی حکم نہیں آیا تھا, پر حضرت ابوبکر کے بلانے پر اللہ کے نبی, خود اللہ کے نبی کھڑے نہیں ہوئے. سارے جب اللہ کے نبی کے 38 صحابہ ساتھ میں گئے اور سب لوگ اپنے اپنے قبیلے میں چلے گئے. اپنے ہر جو ہے کعبہ جو ہوتا تھا نا, اس میں ہر قبیلے کی بیٹھک ہوتی تھی, تو سب لوگ اپنے قبیلے کی بیٹھک میں چلے گئے. حضرت ابوبکر اکیلے گئے, کھڑے ہو گئے حرم کے صحن میں, اور توحید کی دعوت دینی شروع کی. بت پرستی کی مخالفت میں بولے, کہا کہ یہ سارے بت باطل ہیں, توحید کی دعوت دی, اللہ کے نبی کی رسالت کی دعوت دی. سارے لوگ سن ہو گئے. میری پہلی مرتبہ ایسا ہو رہا تھا نا کہ ایک آدمی کھڑے ہو کر کے کعبہ کے اندر کھڑے ہو کر کے بتوں کو برا بھلا کہہ رہا تھا. مطلب یہ ایسے ہی جیسے آپ جا کر کے ماہین کے مزار پہ جا کر کے شرک کے خلاف تقریر کرنے لگے, کیا حال کریں گے لوگ آپ کا. ہاں, تو سارے لوگ سننے لگے. پہلے اتنے میں عتبہ ابن ربیعہ اٹھا اور اپنا جوتا پیوند لگا ہوا لے کر کے حضرت ابوبکر کے منہ پہ مارنا شروع کیا. ہاں, اچھا کیسا ہوتا ہے نا, جب ایک موب ہوتا ہے نا, کسی کے اندر ہمت نہیں ہوتی ہاتھ اٹھانے کی, پر ایک آدمی نے ہاتھ اٹھا دیا تو پھر سارے پل پڑتے ہیں. تو سارے لوگوں نے پھر حضرت ابوبکر کو مارنا شروع کیا. یہ مسلمانوں کی پہلی موب لنچنگ تھی جو مسلمانوں کے ساتھ ہوئی. ہاں, اتنا مارنا شروع کیا کہ حضرت ابوبکر کا پورا جسم لہو لہان ہو گیا, چہرہ خون سے سرخ ہو گیا. اب بنو تیم کے لوگوں کو کوئی گیا بلانے کے لیے, لیکن جب تک بنو تیم کے لوگ آئے, حضرت ابوبکر مار کھا کے خون سے لت پت ہو کر کے بے ہوش ہو چکے تھے. ان کو فوراً گھر لے جایا گیا. بنو تیم نے آ کر کے حرم میں کہا, اگر ابو بکر کی موت ہو گئی, عتبہ ابن ربیعہ جو سب سے بڑا سردار تھا قریش کا, کہا ہم اس کو قتل کر دیں گے. مطلب سول وار. ٹھیک, گرچہ اسلام قبول نہیں کیا, پر اپنے خاندان کے آدمی کو مار کھاتا وہ نہیں دیکھ سکتے تھے نا. بہرحال حضرت ابوبکر کو لے کر کے گئے. ان کے والد بیٹھے اور جگا رہے ہیں, ہوش دلانے کی کوشش کر رہے ہیں. ہاں, ڈر ہے کہ کہیں موت نہ ہو گئی ہو. تو انہوں نے آنکھ کھول لی. باپ جو ہے وہ ڈرا ہوا ہے نا, جوان بیٹا سامنے خون میں لت پت ہے. جیسے ہی آنکھ کھولی, کیا کہا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے. ہاں, پہلا لفظ جو زبان سے نکلا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے. باپ غصہ ہو گیا. ابھی تک کہ جو باپ فکر مند تھا, جیسے اللہ کے نبی کا نام سنا غصہ ہو گیا, کہا چھوڑو اس کو. ماں کو کہا جا کھلاؤ ہلاؤ کچھ, اپنا الگ ہو گئے. ہاں, اور ماں آئی, ماں نے کہا کہ کچھ کھا لو. کہا میں اس وقت تک ایک لقمہ نہیں کھاؤں گا جب تک اللہ کے نبی کے بارے میں مجھے پتہ نہ چل جائے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پتہ نہ چل جائے کہ وہ کیسے ہیں. تو کہا میں کیسے پتہ لگاؤں محمد کیسے ہیں, کہاں پر ہیں. تو کہا ام جمیل کے پاس جاؤ. ام جمیل کون ہے؟ ہاں, حضرت عمر کی بہن. کہا ان کے پاس جاؤ, ان کو پتا ہوگا, ان سے معلوم کرو. اب یہ جو ہے ان کی والدہ ام خیر جو ہے وہ دوڑتی ہوئی گئی ام جمیل کے پاس. کہا میرا بیٹا ابوبکر پوچھ رہا ہے کہ محمد بن عبداللہ کیسے ہیں. تو اب کیا ہے, وہ زمانہ کیسا تھا جب لوگوں نے اپنا اسلام چھپا کے رکھا تھا نا. تو ام جمیل نے کہا کون ابوبکر, نہ میں ابوبکر کو جانتی نہ محمد بن عبداللہ کو جانتی. ہاں, وہ ایسا دور تھا نا, سب نے اسلام چھپا کے رکھا, میں نہیں جانتی, میں ابوبکر کو بھی نہیں جانتی, میں محمد بن عبداللہ کو بھی نہیں جانتی. کہا پر میرے بیٹے نے تو کہا ہے کہ تم سے جا کے پوچھوں. ان کو لگ رہا تھا کہ کہیں میرے خلاف کوئی سازش تو نہیں, کوئی ٹریپ تو نہیں ہے, کیونکہ سب نے اسلام چھپا کر کے اپنے رکھا تھا. تو کہا اچھا مجھے لے چلو اپنے بیٹے کے پاس. تو جب حضرت ابوبکر کے پاس پہنچی تو دیکھا خون میں لت پت ہے, بے ہوش ہیں. ہاں, تو بالکل پھر وہ کافروں کو برا بھلا بددعا دینے لگی اور کہا کہ اللہ تعالیٰ ضرور آپ کا بدلہ لے گا. اتنے میں انہوں نے آنکھ کھولی حضرت ابوبکر نے اور پوچھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے. تو کہا کہ خیریت سے.
تو ماں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، اب خیریت پتہ چل گئی نا، اب تو کچھ کھا لو. کہا نہیں، جب تک میں اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لوں میں نہیں مانوں گا. ابھی ہوش میں آئے ہیں، پورا جسم جو ہے لہو لہان ہے. بہرحال جب بہت ضد کی تو ان کی والدہ اور جو ام جمیل تھیں وہ لے کر کے سہارا دے کر کے، چلنے کے لائق نہیں تھے، دونوں طرف سے سہارا دے کر کے، ظاہر سی بات ہے وہ زمانہ تھا جب پردے کے حکام وغیرہ نازل نہیں ہوئے تھے، تو وہ دونوں سہارا دے کر کے زید بھی جو دار ارقم تھا وہاں لے کر کے آئیں، اور جیسے اللہ کے نبی کو دیکھا لپٹ گئے اللہ کے نبی سے، اور بے تحاشا رونے لگے، اور اللہ کے نبی بھی رونے لگے، اور سارے صحابہ بھی ان سے لپٹ گئے. ہاں پھر اس موقع پر انہوں نے غنیمت جانا اور کہا کہ اللہ کے نبی یہ میری والدہ آئی ہیں، آپ ان کو بھی اسلام کی دعوت دیں. نہیں فکر ہے اس وقت بھی، ہاں اتنا جسم لہو لہان ہے پھر بھی والدہ کی فکر ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی اور ان کی والدہ نے اسلام قبول کیا، اور ان کی والدہ اس طرح بالکل اولین اسلام قبول کرنے والوں میں سے، ہاں بالکل اولین جن لوگوں نے اسلام قبول کیا ان میں سے ان کی والدہ بھی ہے. تو حضرت ابوبکر تھے بہت کمزور، مطلب بہت طاقتور اس طرح سے، یعنی جسمانی اعتبار سے بہت طاقتور نہیں تھے، پر دل کے بہت مضبوط تھے، نیڈر تھے، بہادر تھے. اس لیے ایک مرتبہ حضرت علی کھڑے ہوئے کوفہ میں تقریر کرنے کے لیے اور کہا من اشجع الناس، بتاؤ لوگوں میں سب سے طاقتور کون ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ آپ ہیں امیر المومنین. ہاں آپ سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ حضرت علی بہت بہادر اور شجاع اور جسمانی اعتبار سے کثرتی جسم رکھنے والے. تو کہا امیر المومنین آپ ہیں؟ کہا نہیں، میں اس طرح سے تو طاقتور ہوں کہ آج تک میرا جس سے مقابلہ ہوا مجھے کوئی ہرا نہیں پایا، میں نے پچھاڑ دیا اس کو. لیکن ہم لوگوں میں سب سے زیادہ طاقتور کون تھے؟ ابو بکر تھے. کہا میں نے ایک دور وہ بھی دیکھا ہے جب مکہ کے سارے لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پل پڑے مارنے کے لیے. ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتے، مارتے، گھیراؤ کر لیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہے تھے، لیکن ہمارے اندر ہمت نہیں تھی کہ اس بھیڑ میں کیسے جا کے اللہ کے نبی کو بچائے. صرف ایک اکیلا آدمی تھا جو ڈٹ گیا ساری بھیڑ کے سامنے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیر لیا، کسی کو مار رہے، کسی کو ڈانٹ رہے، ان کو دھکا دے رہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بچاؤ کر رہے ہیں، اور کہتے جا رہے ہیں اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، تم ایک آدمی کو اس لیے قتل کرنا چاہتے ہو کیونکہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے. بعد میں قرآن مجید میں آیت نازل ہوئی نا تقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ. ہاں اس کے بعد حضرت علی رونے لگے، اتنا روئے کہ جو ان کا رومال تھا وہ بھیگ گیا ان کے آنسوؤں سے. اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اچھا بتاؤ ابو بکر کا ایمان زیادہ افضل ہے یا مومن آل فرعون کا؟ مومن آل فرعون کون ہے؟ سورہ غافر میں وہ لمبا واقعہ بیان ہوا ہے کہ فرعون کے خاندان کا ایک آدمی تھا جس نے اسلام قبول کر لیا تھا، لیکن اس نے اپنا اسلام چھپا کے رکھا تھا. اور جب حضرت موسیٰ جو ہے وہ فرعون کے دربار میں آئے ہیں تو اس آدمی نے کھڑے ہو کر کے حضرت موسیٰ کے حق میں تقریر کی ہے کہ اس کو قتل مت کرو اور یہ جو بات کہہ رہا ہے وہ مان لو. اس کا نام کیا ہے؟ مومن آل فرعون. تو حضرت علی نے پوچھا لوگوں سے کہ بتاؤ مومن آل فرعون افضل ہے یا ابو بکر افضل ہے؟ تو سارے لوگ خاموش رہے. تو انہوں نے کہا ابو بکر کی ایک ساعت کا ایمان مومن آل فرعون کی نیکیاں اگر اس سے زمین بھر جائے تو حضرت ابو بکر کے ایک ساعت کے ایمان کی برابری نہیں کر سکتے. کیوں؟ کیونکہ مومن آل فرعون نے اپنا ایمان چھپا کے رکھا تھا. یکتم ایمان ہوں ہے نا قرآن کی آیت ہے کہ اس نے اپنا ایمان چھپا کے رکھا تھا. حضرت ابو بکر نے اپنا ایمان چھپایا نہیں. یعنی دونوں، وہ حضرت موسیٰ کی مدد کے لیے کھڑے ہوئے یا حضرت ابو بکر کی مدد کے لیے کھڑے ہوئے، پر وہ موسیٰ کی مدد کے لیے کھڑے ہوئے تو اپنا ایمان چھپا کے رکھا تھا. حضرت ابو بکر جب اللہ کے نبی کی مدد کے لیے کھڑے ہوئے تو اپنا ایمان ظاہر کیا تھا، کلمہ پڑھنے والے تھے. ہاں ابھی انشاءاللہ تعالیٰ جب حضرت علی کی سیرت کا بیان آئے گا تو حضرت علی بہت اپریشیٹ کرنے والے، بہت محبت کرنے والے تھے حضرت ابو بکر سے. یہ ہمارے یہاں شیعوں نے قصے گڑھ کر کے رکھے ہوئے کہ آپس میں بہت نفرتیں تھیں. تو بہرحال مدنی دور میں ہر طرح سے جو تعاون ہو سکتا تھا، جسمانی تعاون، خاندانی تعاون، ہاں اپنی بچی کی شادی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کرا دی. مالی تعاون اتنا کہ اللہ نے فرمایا ما نفعنی مال قط ما نفعنی مال ابی بکر، کسی کے مال نے مجھے اتنا فائدہ نہیں پہنچایا جتنا ابو بکر کے مال نے فائدہ پہنچایا. جسمانی، مالی، خاندان کے اعتبار سے آپ دیکھیے پوری ہجرت کا واقعہ دیکھیے، ہر جگہ آپ کو حضرت ابو بکر مل رہے ہیں، حضرت ابو بکر کے خاندان کے لوگ مل رہے ہیں، ہاں ان کا غلام مل رہا ہے. سارے یہی لوگ تھے جنہوں نے پورا انجینئر کیا تھا پوری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا پورا پلان، اور سب کچھ انہی کے ہاتھ میں تھا. سارے لوگ یہی تھے جو سپورٹ کرنے والے تھے. تو ہجرت کے موقع پہ ان کا کردار، پھر ہجرت کے بعد مدنی دور میں حضرت ابو بکر کی خدمات، حضرت ابو بکر کے فضائل کیا ہیں، حدیث میں ان کے بارے میں کیا کیا باتیں بتائی گئی ہیں، اور تھوڑا سا وفات کے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت ابو بکر کا جو رول ہے وہ بہت اہم ہے، اور وفات کے بعد ان کی خلافت میں جو ان کی خدمات ہیں. انشاءاللہ ان چیزوں پر تھوڑی بہت روشنی ہم لوگ اگلے درس میں ڈالیں گے. اللہ تعالیٰ، میرا وقت ختم ہو چکا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم سب کو اللہ رب العالمین صحابہ کی عظمت کو سمجھنے والا بنائے، خاص طور پہ حضرت ابوبکر کی عظمت اور ان کے مقام کو سمجھنے والا بنائے، اور اپنے ایمان کو مضبوط کر کے صحابہ کے ایمان کے سانچے میں ڈالنے کی توفیق نصیب فرمائے. تو خود آپ لوگ بھی درس سے جڑے رہیں، آتے رہیں، اور بھی لوگوں کو لے کر کے ہے نا. صحابہ کی سیرت بیان کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ اس سے ہماری ایمان میں اضافہ ہوتا ہے نا.
جب ان ایمان افروز واقعات کو سنتے ہیں تو یہ صرف کہانیاں نہیں جو انٹرٹینمنٹ کے لیے سنائی جا رہی ہیں، تفریح کے لیے سنائی جا رہی ہیں، ان ایمان افروز واقعات کو سن کر کے خود ہمارے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اور ہم کو ایک روشنی کرن دکھتی ہے. بھائی یہ وہ لوگ ہیں جن کے راستے پر چلنے کے لیے ہم صبح شام دعائیں مانگتے ہیں نا. ہم جب کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، تو یہی تو وہ لوگ ہیں جن کے راستے پر انعام ہوا. تو ہم کو پتہ تو چلنا چاہیے کہ وہ کون لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کا صحیح فہم عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت